پہلے جز کے اندر الہ اور عبادت کا معاملہ ہے، اور دوسرے جز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن مقدس کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ احزاب میں بیان کیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے جی؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، دلیل قرآن کی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کر رہا ہوں تورات کے ذریعے سے، اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام ہوگا احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی رسالت کے حوالے سے قرآن مجید کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ حدیث کا دوسرے ٹکڑے کا یہ پہلا جز ہے کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے، تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، ابراہیم تھے، تو محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موجود ہیں، اور اگر تھے تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پر وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ کہا جی کلمہ پڑھو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تھے کیوں نہیں بولتے؟ یار ہیں بھی اور تم کہتے ہو کہ وفات بھی پا چکے ہیں، انتقال بھی ہو چکا ہے، وصال بھی ہو چکا ہے، پردہ بھی ہو چکا ہے، پھر اوپر سے کہتے ہو کہ ہیں، پھر ہیں نہیں بولو، پھر تھے بولو کہ محمد اللہ کے رسول تھے، جس طرح موسیٰ عیسیٰ تھے۔ یہ تنقید نہیں ہے، صرف ایک نالج کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں یہ بات میں ڈال رہا ہوں۔ اگر اس قسم کا اشکال آپ کے سامنے آئے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم تھے بولو کیونکہ تمہارے تو فوت ہو چکے ہیں، ہمارے ہیں، زندہ ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کی جو رسالت ہے، جو نبوت ہے، وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی نے نبوت کے عہدے پر فائز ہونا ہوتا، پھر تو آپ کہتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کی جو رسالت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک کے صبح کے لیے ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اور بھائی نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت باقی ہے قیامت تک کے لیے۔ اور قد خلت من قبلہ الرسل، آپ پہلے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان پر بھی اللہ پاک نے موت کو طاری کیا ہے۔ تو ہم اس لیے ترجمہ نہیں کرتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ حدیث کے ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے کا پہلا جز اور دوسرا جز یہ ہے
کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے باقی و ساری ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر، اور ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ سر پورے قرآن مقدس کے اندر میں نے کوئی بھی ایسی آیت نہیں پڑھی کہ جہاں پر اللہ نے یہ کہا ہو کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں۔ ہر جگہ اقیم الصلاۃ کے الفاظ ملتے ہیں، یقیمون الصلاۃ کے الفاظ ملتے ہیں، پڑھنے کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا جائے۔ پڑھنے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم یہ بے تکی طریقے سے، بے وقت طریقے سے، اور جب دل چاہا اخپل طریقے سے جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ نماز تصور ہی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید کی مخالفت ہے بھائی، بڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا اس کو۔ دوسرا رکن نماز کو قائم کرو، میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، نماز کو قائم کرو۔ اس حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیت نظروں کے سامنے سے گزری، آپ یقین جانیے کہ اس نے دماغ کو سن کر کے رکھ دیا، وہ تھی نماز کے حوالے سے۔ اور وہ آیت کس طرح ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اس آیت کو سمجھیے گا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اور اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو، خود بھی ڈٹ جاؤ۔ رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے، نماز کو نماز کا حکم دو، اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے۔ تو سمجھ میں آیا؟ میرا تو یقین کریں دماغ سن ہو گیا اس آیت کی تشریح پڑھتے پڑھتے کہ یار اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم سے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بھائی، یہ آیت اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ایمان والو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، اس پہ ڈٹے رہنے کو کہو۔ لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق دینا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نماز کا رزق کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو تو نماز کا اہتمام کرے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر وسعت ہو تو نماز کا اہتمام کرے، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار پھلے پھولے تو نماز کا اہتمام کرے، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی محفوظ ہو، اس کے گھر والے بھی محفوظ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ کوئی اگر حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے، شریروں کے شر سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے، جادوگروں کے جادو سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے، قدرتی آفات سے بچنا چاہتا ہو تو نماز کا اہتمام کرے۔ کوئی اگر یہ تمام چیزیں لینا چاہتا ہو، وسعت چاہتا ہو، برکت چاہتا ہو، اللہ کی رحمت چاہتا ہو، آفات سے بچنا چاہتا ہو، شر سے بچنا چاہتا ہو، زندگی میں برکتیں لینا چاہتا ہو، تو اس سے کہا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو۔ لا نسألک رزقا، یہ بھی بڑا جھنجھوڑنے والا لفظ ہے بھائی، لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کو رزق کی ضرورت ہے، اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کو تو رزق کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تو ان تمام عیوب سے پاک ہے، لیکن آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیے کہ نماز کے ساتھ رزق کو جوڑا گیا۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہے تو اس کا مطلب نماز میں کمی ہے۔ اگر آپ کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، آپ الجھے ہوئے ہیں مسائل کے اندر، شکار کے اندر، مطلب کہ نماز کے چور ہیں آپ، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات آپ کے اوپر ہیں۔ بیماری پر بیماری پھر بیماری، ایک بیماری چھوٹی نہیں دوسری، السلام علیکم۔ مطلب یہ کہ نماز کی غفلت ہے آپ کے اندر، جو اللہ مشکلات پر مشکلات آپ کے اوپر لاد رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سر، مجھے نہیں پکڑیے گا، قرآن مجید کے لا نسألک رزقا، رزق کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق کے اندر برکتیں نازل فرما دے، تم چاہتے ہو کہ کاروبار تمہارا وسیع پیمانے پر ہو جاؤ، تو نماز کا اہتمام پڑھو نہیں، نماز کا قیام کرو۔ مہربانی کرو، جب اللہ تمہیں بلائے تو کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، یقین جانو کہ تمہارا نقصان نہیں فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا نحن نرزقک، رزق کا دینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ محمدی مسجد کے روشن ضمیروں، میں یہ کہتا ہوں کہ کل کائنات کے انسان اور جن مل جائیں، اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے فلاں کو رزق نہیں دینا ہے، وہاں تک رزق نہیں پہنچانا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین طاقت کے بلبوتے پر تم تک رزق پہنچا کر رہے گا۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں کہ ہم نے فلاں کو رزق نہیں دینا، اور اللہ کی منشا ہو کے دینا ہے، تو اللہ رزق پہنچا کر رہے گا۔ لیکن اگر محمدی مسجد کے روشن ضمیروں، اگر پوری دنیا والے مل جائیں، اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے فلاں کو رزق دینا ہے، اور اللہ کی منشا نہ ہو کہ نہیں دینا، آپ اس بات کا مشاہدہ آغا خان اسپتال میں کر کر آئیں، لیاقت جائیں، جنا جائیں، سول جائیں، وہاں کے ایمرجنسی وارڈوں کا تذکرہ کریں، وہاں کے آئی سی یو کا چکر لگائیں۔ کئی مریض ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی مہینوں سے انہوں نے روٹی کا لقمہ نہیں کھایا، کئی مہینے ہو چکے ہیں پانی کا ان لوگوں نے گھونٹ تک نہیں پیا۔ تم لگا لو اپنا زور جتنا مرضی لگا سکتے ہو، اگر اللہ کی منشا نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، تم کسی کو ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے ہو، لاگت گت تمہاری ایسی کی تیسی۔ نحن نرزقک، رزق کا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آخری آیت اور لے لیں، اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اس لیے۔ لیکن سر بات یہ ہے، برا بات منانا بھائیوں، آپ کا ہمارا جو دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے نا، اس کا ایک تعلق اس کے ساتھ جوڑتا بھی ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پراپرٹی بنانا، بینک بیلنس بنانا، اچھی گاڑی ہو، اچھی کوٹھی ہو، ٹھیک ہے، بیوی بھی اچھی ہو، اور سوسائٹی والی جگہ پر ہم رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مقابلہ۔ اب اس مقابلے کے اندر ہم حلال بھی کریں، ہم حرام بھی کریں، ہم جائز بھی کریں، ہم ناجائز بھی کریں، بس کسی طریقے سے یہ لیبل ہمارا نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ اور جب کہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر رزق کی بات کی ہے نا، وہ رزق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ کو مال و اسباب دیا جائے گا، وہ رزق اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو وہ رزق دیا جائے گا کہ جس کے لیے آپ کو زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ خالق کائنات کا فرمان، فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور انسان کا رزق ہے بھی کتنا بھائی؟ 2 روٹی 3 روٹی 4 روٹی بس۔ سمندروں کی سیر کرو، وہاں پر اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ وہ ان کا چارہ اتنا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کو نہیں کھلا سکتے، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کائنات کے اندر جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جسے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہواؤں کی مخلوقات، پہاڑوں کی مخلوقات، زمین کے نیچے زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات، سمندروں کی مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میں نے پہنچانا ہے۔ تم کیا کرو؟
صرف اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اس پہ تاکید کرو، اس پہ سختی کرو، رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے، ٹینشن نہیں لیں۔ لیکن آج بندہ رزق کے لیے ٹینشن میں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس یہ آخری حدیث ہے، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اسپیشلی والدین اس حدیث پہ توجہ کریں۔ آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کا ہر شوق پورا کرتے ہیں، اس کو ہر چیز آپ دلاتے ہیں، اس کی تعلیم ہو گیا، دیگر معاملات ہو گئے، سب کے ہو گئے، کہ آپ نماز پہ سختی کرتے ہیں گھر والوں؟ کبھی آپ نے اپنے بچے سے یہ کہا ہے کہ بیٹا اگر تم نے اس کے بعد نماز چھوڑی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا؟ کبھی سختی کی ہے اس معاملے میں؟ نہیں کی ہے، کیونکہ اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اہمیت کی حامل ہوتی اور یہ چیز اگر خاص ہوتی تو بجائے دنیاوی چیزوں کے ہم اس چیز کے اوپر فوکس رکھتے، اس چیز پر سختی کرتے جس پہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ مرو اولادکم، والدین مرو اولادکم، اللہ کے رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو حکم دو۔ کس چیز کا حکم دو؟ بالصلاۃ، نماز کا۔ کب حکم دینا ہے؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب بچے 7 سال کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، ان کو نماز کا انداز سکھاؤ، نماز کی اہمیت اور فضیلت کا ان کو بتاؤ۔ اور جب وہ بچے 7 سال سے 10 سال کو پہنچ جائیں اور نماز آپ نے سکھا دی ہے، اب 10 سال کے ہو چکے ہیں، اب نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تم ان کے اوپر سختی کر سکتے ہو۔ اور کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ سورہ تحریم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم سارے ماشاءاللہ ایمان کے دعوے دار ہیں، سارے ایمان والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے، لیکن ایمان کا لیول بہت ہائی ہے ہمارا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، لیکن ایمان ہے ہم میں۔ بس ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان نہیں، ایمان پہ ٹچ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اور بات ہے کہ مانتے نہیں ہیں لیکن ایمان ہے ہمارے پاس۔ ارے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے اماں تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اماں کہتی ہے کہ بیٹا گلا میرا سوکھ رہا ہے، مجھے پانی پلا۔ اماں پانی نہیں پلاؤں گا، محبت بہت کرتا ہوں تجھ سے میں۔ اور بیٹا میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مر رہی ہوں میں، پانی پلاؤ۔ نہیں اماں پانی تو نہیں پلا سکتا، محبت بڑی کرتا ہوں میں۔ ہمارا ایمان بھی اسی لیول کا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ اسی مطابقت سے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت کی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، وہ تیار تو کافروں کے لیے کی ہے، تم کیوں اپنے حصے میں لینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جہنم کو جو تیار کیا ہے وہ کفار کے لیے کیا ہے، ہم کیوں اس کے مستحق بننا چاہتے ہیں؟ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، زندگی رہی پھر انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد کو 5 ارکانوں پر مرکوز کیا ہے، جس میں پہلی چیز ہے توحید اور دوسری چیز ہے نماز۔ نماز میں سستی سے باز آ جاؤ، نماز میں غفلت سے باز آ جاؤ، نماز میں کوتاہی سے باز آ جاؤ، ورنہ گھوڑے گدھے کی طرح کام کرو گے، برکت نہیں ہوگی اس میں۔ زیادہ نہیں، صرف 40 روز کا آپ اہتمام کریں جماعت اولیٰ سے پڑھنے کا۔ آج سے ہی آغاز کریں، آج سے شروع کریں کہ میں آج کے بعد کوئی بھی میری جماعت کی نماز مس نہیں ہوگی، پہلی رکعت سے میں جماعت کے ساتھ رہوں گا۔ 40 روز کے بعد مجھے آ کر آپ اس کا جائزہ بتائیں کہ یہ 40 روز کیسے آپ کی گزرے، یقین کریں زندگی بدل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔